الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز دوستو بزرگوں، ہماری بہن بیٹیاں خواتین، اقبال عبدالشکور کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 40 سال پہلے مجھے ایک وظیفہ کروایا گیا. دیکھیں کبھی کبھی زندگی کے اندر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری باتیں، اور 40 سال میری سمجھ میں نہیں ہے بات. 40 سال از اے لانگ پیریڈ، بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. جب ہم لوگ کالج سے نکلے 72 کے اندر، اس کے بعد کی بات ہے، تو مجھے پہلا وظیفہ جو ہم اس لائن کے اندر تصوف کے اندر آتے ہیں اور عملیات کے ساتھ میں ذوق، دونوں ساتھ میں ذوق ہو، تو پہلے مجھے یا سمدوں کا 1.25 لاکھ دفعہ ختم کروائیں گے. میں نے پہلا ختم جو وظیفہ کیا وہ یا سمد کا کیا. میں نے کہا کہ یا سمد کرواتے ہیں، ضرور کوئی اہمیت ہوگی، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیوں کرواتے ہیں. یہ بات میں جا کر 1 سال 1.5 سال 2 سال پہلے سمجھ میں بات آئی. اس کے بعد ایک وقت گزر گیا، 10 سال گزر گئے. پھر ایسے وقت آیا کہ بہت اور آگے بڑھنا ہے. کبھی کبھی آدمی ایک پاز ہو جاتا ہے نا، پھر رک جاتا ہے، پھر اب آگے بڑھنے کا آیا. تو جب آگے بڑھنے کا اور وقت آیا تو کہا کہ نہیں، اب تو آپ کو 1.25 لاکھ کر کے لائیے، اللہ الصمد کر کے آئیے. اللہ الصمد 1.25 لاکھ کر کے گیا میں. تو مجھے کہا کہ پھر ایک دفعہ اور ختم کر لیجیے. اب ایک دفعہ ختم کرنا 1.25 لاکھ کوئی معمولی بات تو نہیں، لیکن اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا. آپ کی جو جوانی کی عمر ہوتی ہے نا، روز 5,000 دفعہ پڑھنا. آج 500 دفعہ پڑھ لے انسان تو 10 دن میں 5,000 ہو جاتا ہے، مہینے دن میں 15,000 ہو جاتا ہے، تو بھی 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے، سال کے اندر 6 مہینے کے اندر ہو جاتا ہے. اس وقت 5,000 یہ آپ کی عمروں کے اندر 5,000 دفعہ پڑھایا جاتا تھا. ہم 5 پڑھ لیتے تھے. ہمت تھی، جوانی تھی، سب کچھ تھا، قوت تھی. تو پھر اللہ الصمد پڑھایا گیا. تو بھی ہمیں وہ بات کی تک گہرائی تک نہیں پہنچ سکے. کبھی کبھی انسان پہنچتا ہے، کبھی کبھی زندگی پہنچ جاتی ہے، نہیں پہنچتا. گہرائی تک پہنچنا مقصود نہیں ہے. گہرائی پہ پہنچنے کے بعد وہ علم ہمارے پاس آ جائے اور پھر زندگی کے اندر وہ عمل آ جائے. علم تو آ گیا، عمل نہ آیا تو عمل آنے کی بات ہے نا. سمجھ میں بھی آ جائے اور وہ عمل آ جائے. اور عمل آنا بھی کافی نہیں ہے. عمل آنے کے بعد وہ آدمی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 1.25 لاکھ کی کوانٹٹی کی قیمت نہیں ہے، اللہ کی ایک کیفیت کی ہے. اگر وہ سمجھ میں آنے کے بعد وہ کیفیت انسان کے اندر آ گئی ہے، وہ آہ و فگا آ گئی ہے، تو بات بنتی ہے، ورنہ بات نہیں بنتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا جو پورا معاملہ رکھا ہے اور رمضان کا مہینہ رکھا ہے. ایک رمضان ہمیں ایک چانس کا سودا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا کہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو میزان میں تولا جائے گا وہ تقویٰ ہوگا. کس کے اندر کیسا تقویٰ ہے، خوف خدا کتنا ہے، خوف خدا کتنا ہے، یعنی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، چھپ کر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سے خوف ہے نہیں ہے. اللہ کا خوف ہے تو بات بنتی ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے تو آپ جتنی بھی وظائف کرتے رہے. مقصود وظائف کا یہ ہے کہ خوف خدا آ جائے اور تقویٰ زندگی کے اندر جائے. تقویٰ کس چیز سے آتا ہے؟ دیکھیے تقویٰ آپ جتنے بھی ذکر کر لیں گے وہ سیڑھی ہے. جتنی بھی آپ ذکر کر لیجئے، جتنی بھی عمرے کر لیجئے، جتنی بھی نماز پڑھ لیجئے، ضروری ہے وہ سیڑھی ہے. اس کے بغیر آپ منزل تک، پہلے دوسری منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. سیڑھی سے ہی جایا جاتا ہے اس کے بغیر. لیکن مقصود پتہ ہو وہاں تک جانا ہے، تو وہاں تک جانے کے لیے کچھ اعمال ایسے کیے جاتے ہیں. دیکھیں یہ تقویٰ صرف اور صرف صحبت کے بغیر نہیں مل سکتا. ایک جھٹکے کے اندر آپ کو شیطان الٹ دے گا. اگر صحبت نہیں ہوگی اور صحبت میں خدمت نہیں ہوگی اور خدمت والے کی دعائیں نہیں ہوں گی، اگر کنٹینیو دعائیں ہیں اور دعائیں اس کو ملتی جو تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے، کبھی کبھی کا آنا اور کبھی کبھی کا ملنا، وہ دعا کی بات جنرل تو دعا میں آ جاتا ہے، خواص کی دعا، خصوصی دعا میں نہیں آتا. وہ دعا صحبت کے بغیر بات نہیں بنتی. جب صحبت ہوگی، آپ کا گمان کسی کے لیے بھی ہو،
یقین جانیے کہ اگر ہمارا اگلا پچھلا کالج کا بات کا ظاہر کا باطن کا ہم سب کا کسی کا ہر انسان غلطیاں کی ہر انسان نے, اگر وہ ظاہر کر دیا جائے تو کوئی تھوکنا بھی پسند نہ کرے اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہمارا میرے شیخ کے بارے میں, ان کا ان کے شیخ کے بارے میں جو گمان ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دروازہ بڑا ہے چھوٹا ہے کون سا ہے کیا ہے کیسا ہے. آپ کو جہاں سے مل رہا ہے آپ کو تو ملنے کی ہے, کس کا مل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات آپ کو مل رہے ہیں. صحبت کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. اب صحبت کے بغیر نہیں بنتی, اس کے اندر میں ایک دو آپ کو واقعہ سنتا ہوں, لیکن پہلے تھوڑا سا اس کو تقویٰ کے بارے میں سن لیجیے. پہلی چیز ہے صحبت. دوسری چیز ہے صحبت کے اندر جو سب سے اہم چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہے وہ ہے ذکر اللہ. آپ جب صحبت میں آئیں گے تو آپ کو کیا دیا جائے گا کہ یہ دوائی لے لیجئے بھائی, یہ دوائی پیجئے, یہ وٹامن کھا لیجئے, یہ معجون کھا لیجئے. آپ نے وہ کھانا ہے. وہ جو کشتے ہیں, کشتے یہ خمیرے کی کام نہیں ہے, اس کے اندر کشتوں کا کام ہے. اور آپ کو پتہ ہے کشتہ کیسے بنتا ہے؟ خمیرہ بنتا ہے مختلف ہربس کو جمع کر کے اور اس کو گرم کر کے بنا کر اس کو خمیرہ بنایا جاتا ہے. کشتے کو 1000 سینٹی گریڈ آگ میں جلا کر اس کو جلایا جاتا ہے. وہ جلانے کے بعد جو اس کی خاک بن جاتی ہے, مٹی بن جاتی ہے, جل جاتا ہے, وہ کشتہ بنتا ہے. جیسے ڈیم ہوتا ہے, ڈیم کے اندر جتنے جھٹکے آتے ہیں, جتنے جھٹکے آتے ہیں کرنٹ, وہ کرنٹ زیادہ پیدا کرتا ہے. اگر وہ سلو چلتا ہے تو آواز کا پتہ چل جاتا ہے ویری سلو چل رہا ہے. آواز زور سے چل رہا ہوگا کہ آپ ڈیم کے اوپر گئے, اس کے پہیے چلتے ہیں, اس سے بجلی وہ زیادہ پروڈیوس کرتا ہے. تو آپ سب شیخ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. وہ آپ کی نبض دیکھ کر آدمی کو دے دے گا, اس کو یہ دے دے گا, اس کو یہ دے دے گا, اس کو یہ دے دے گا, اس کو دے دے گا. وہ اب اس کے پاس استقامت کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ کھانا ہے خمیرہ, یہ کشتہ کھانا ہے, اس کو کھانا ہے. لیکن وہ کھانے کے لیے صحبت ضروری ہے ساتھ میں. وہ صحبت میں ناغہ نہ ہو اور وہ کشتہ کھانا شروع کر دے. وہ کشتہ کھانا شروع کر دے گا تو ایک دیکھیں جسمانی طاقت ایک روحانی طاقت ہے. آپ نے صحبت کے ساتھ جسمانی طاقت بھی شروع ہو گئی آپ کی, اور روحانی طاقت. روحانی جسمانی طاقت بغیر روحانی طاقت کے زیرو ہو جاتی ہے. آپ پہلوان ہوگا, روحانی جسمانی طاقت زیادہ لے لے گا تو وہ سب سے بڑا شیطان ہو جائے گا, کیونکہ اس کی شہوت غالب ہو جائے گی, اس کے اوپر اس کے ہر برے کام کی طرف بری طرف اس کی نظر جائے گی. اور روح اگر غالب ہوگی تو وہ خوف خدا ہوگا, وہ زیادہ وہ طاقت کو عبادت میں لگا دے گا. تو صحبت میں پہلی چیز تو کرنی ہے کہ استقامت. دوسری چیز آپ کو کہے گا, آپ نے چلے آنے لگے, آپ کا آنا جانا شروع ہو گیا, اور آپ نے 1 مہینہ 40 دن پھر 1 سال ہو گیا آپ ذکر کر رہے. اب آپ کو دوسرا سبق کیا دیا جاتا ہے اس کے بعد؟ کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی ایمان کی طاقت تو ماشاءاللہ کب مضبوط ہو گئی ہے, اندر ایمان کبھی ہو گیا ہے, تو اس کو ایک ہی بات اس کے بعد سکھائی جاتی ہے, دیکھو تمہیں گناہ سے بچنا ہے. نہ آنکھ کا گناہ ہو, نہ کان کا گناہ ہو, نہ زبان کا نہ ہو, نہ بدگمانی کا ہو, نہ غیبت کا نہ ہو, نہ بہتان کا نہ ہو, نہ کسی کے لیے برا سوچنے کا ہو. آپ نے اچھا ہی سوچنا ہے اور مظلوم رہنا ہے, ظالم نہیں ہونا. مظلوم کا. ہمارے حضرت والا یہ کہتے تھے, کوئی آتا تھا نا, میری حضرت والا بہت فیکٹری اچھی بنی ہے, آپ مجھے لے جائیے نا, اور میں آپ کو لے جاتا ہوں, گاڑی میں لے جاؤں گا, ڈراپ کروں گا, اوپننگ کر دیجیے. کیونکہ مجھ سے اوپننگ کرواؤ گے تو تمہارا کام 51% چلتا ہوگا تو 49% چلنے لگے گا, کم ہو جائے گا. کیونکہ میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت اس کی کامیاب زیادہ کر دے, تو دنیا سے تھوڑا نکلے گا, کٹے گا تو جڑے گا نا وہاں پر, اس کے بغیر کیسے جڑے گا؟ تو بھائی تم اپنا کر لو, بعد میں کبھی میرے سے یہاں کا دعا کروا لینا. تو تیسری چیز جو ہے وہ ہے گناہ سے بچنا. گناہ سے بچنے کے لیے, اور گناہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام ہوتا ہے بدگمانی سے. اور بدگمانی تجسس سے شروع ہوتی ہے. بدگمانی کیا ہوتا ہے؟ ہم ون سائڈ بات سن لیتے ہیں, ایک طرف کی بات سننی, ایک طرف کا ہم نے گمان بنا لیا, ایک طرف کا ذہن بنا لیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسٹوری کیا ہے. اسٹوری کچھ نہیں ہوتی ہے. اب تو بدگمانی پیدا کرنے کے لیے اتنے ٹویٹر آ گئے, اتنے سارے مختلف چیزیں آ گئی کہ بدگمان ہونا تو معمولی سی بات ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ٹویٹر میں دی ہے, یوٹیوب پہ آئی ہے, وہ جینین ہے نہیں ہے, یا کسی نے اور ڈال دی ہے. آپ کنفرمیشن تو کر نہیں سکتے, آپ ایک ذہن بنا لیتے ہیں اس کے اندر. تو بدگمان وہ ایک ہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ ایسا کرو, تھوڑا ذکر کم کر دو نا فاروق بھائی, غفار بھائی تھوڑا ذکر کم کر دو نا, آپ گناہ مت کرو, آپ گناہ مت نہیں کرو, گناہ سے آپ کو بچنا ہے. اور وہ چوتھی بات بتاتا ہے, جب اس کے گناہ سے بچنے کی طاقت دیکھ لیتا ہے کہ ابھی یہ گناہ سے بچنے کے کہہ تو دیا ہے, لیکن اس کی چہرہ انسان کا ہوتا ہے نا, آئینہ ہوتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, تو عثمان غنی جب وہ چلا گیا تو مجلس میں کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے چہرے سے اگر زانی ہوتا ہے تو زنا ٹپکتا ہے, چہرے کا نور ہی اور ہوتا ہے. ہمارے حکیم صاحب فرماتے تھے کہ جب کچھ اذکار اور ذکر ایسے ہوتے ہیں, گناہ سے بچنے کی ایسے معاملات ہوتے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ فوراً بتا دیتے تھے تم یہ پڑھتے ہو نا بھائی, تم یہ ذکر کرتے ہو نا. وہ ذکر اس کا بتا دیتے تھے کہ تم یہ ذکر کرتے ہو. تو پھر وہ چوتھی بات کیا بتاتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس کی ترقی تو نہیں ہو رہی ہے, آتا جاتا برابر ہے,
تو ابھی لکڑی گیلی کی گیلی رہتی ہے، سوکھی ہوتی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو اس کو ذکر بتا دیا، وہ ذکر بھی کر رہا ہے، صحبت میں بھی آ رہا ہے، استقامت بھی ہے اس کے اندر، گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہ چہرے پہ نور پیدا نہیں ہو رہا ہے. کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ اب تم ایسا کرو کہ تم وہاں سے بندر روڈ سے نکلتے ہو نا، تو وکٹوریہ روڈ پہ آنے کے لیے وہ 2-3 سنیما ہے، اس گلی سے گزرتے ہو نا، تم آگے سے گھوم کر آؤ تاکہ وہ تمہاری بورڈ کے اوپر نظر نہ جائے. گناہ کے جو اسباب ہے اس سے آپ کو کہتا ہے اس سے بھی بچ جاؤ. اپنے کام کو، اپنی نوکری کو، اپنی جگہ کو، اس جگہ آپ چلے جاؤ کام کرنے کے لیے جہاں گناہ کے اسباب نہ ہو. مثال کے طور پہ آج ہمارے لنچ کے اوپر بات ہے. ہمارا لنچ طویل ہوتا ہے، ہمارے کاروبار کے اندر 2 گھنٹے کا لنچ ہوتا ہے. وہ ایکچولی بزنس لنچ ہوتا ہے نا، تب میٹنگ ہوتی ہے، تمام باتیں ہوتی ہے، فلانا ہوتا ہے، اس کے اندر طے کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو آپ جب بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 10-12 مثالیں دی جن کی سیکرٹری، جن کی ریسیپشنسٹ اور اندر میں خواتین کام کرتی ہیں، جنہوں نے اپنی سیکرٹری سے، ریسیپشنسٹ سے شادی نہ کی ہو. وہ 60 سال کا، 70 سال کا، اور اس کی ریسیپشنسٹ سیکرٹری کوئی نہ کوئی 25 سال کی، 30 سال کی. کسی کو اعلان کیا، کسی کو اعلان نہیں کیا، کسی کو مکان لے دیا، وہاں مکان میں رکھ دیا، کسی نے شادی نہ کی ہو. وہ صاحب کہتے ہیں میں گنتی پہ گنا دیتا ہوں. گناہ کے اسباب سے بچنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنے تقویٰ کو بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی، اس کو اس سے نکل جائیں، چھوڑ دیں. ماشاء اللہ ہمارے یہاں استاد دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی خواتین رکھتی، 600 ہمارے پاس کل بچیاں کام کرتی تھی الحمدللہ. کبھی کبھی آغا خان کہیں مل جاتی ہے تو دوڑتے ہوئے آتی ہے کہ سر کہہ کے آتی ہے، اپنے شوہر سے ملاتی ہے، فلانے سے ملاتی ہے، بھائیوں سے ملاتی ہے. سر وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ ہمارے سر ہیں، ہمارا بہت اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا. لیکن ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ میں تو بچ جاؤں گا. جب وہ میرے ساتھ کھڑی رہ کر وہ بتاتی ہے کہ اس کے دیکھیے 1 انچ ہے نا، اس کی چیسٹ زیادہ ہے، اس کی لینتھ زیادہ ہے، اس کی فلان زیادہ ہے. تو ہمارے حضرت والا کہتے تھے جب ان سے بات چلی نا کہ جتنی خواتین کے ساتھ کام کرتے ساتھ ساتھ کھڑی رہ کے جا کر اپنی انڈرویئر آغا خان میں ٹیسٹ کروا لیجیے، سب کی ناپاک ہوگی، کوئی اجازت نہیں ہے. جب میں نے بچیوں کو یہ دیکھا حالات ایسے ہیں تو اس کے بغیر چلو میں چلا گیا، میرے بعد بچے آئیں گے، اس کے بچے آئیں گے، کوئی نہ کوئی تو گر جائے گا نا، کوئی نہ کوئی تو گر جائے گا. اس کے اندر گناہ کے اسباب سے بچ جائیے، اسباب سے دور ہو جائیے. جب اسباب سے آپ دور ہو جائیں گے، شیطان کے الگ الگ دام ہوتے ہیں. دیکھیے ان اولیاء جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی صحبت کے بغیر اگر آپ لوگوں نے اپنا اذکار اور ذکر بہت کر لیے، یہاں آنا کم کر دیا، ذکر زیادہ شروع کر دیا، ایک جھٹکا لگے گا. دیکھیے پچھلی قوموں کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، برسیسا نام تھا. یہ بڑی کتابوں کے اندر اس کے واقعات لکھے ہوئے، برسیسا نام تھا. ٹھیک ہے، یہ برسیسا بہت اللہ والا تھا. اپنی یہ جو اللہ والے ہوتے تو حالانکہ ہمارے یہاں یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کٹ کے عبادت کریں، لوگوں میں رہیں اور عبادت کریں. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا آبادی سے باہر اپنی جھپڑی بنائی بھی تھی اور اس کے اندر رہتا تھا، کھاتا تھا پیتا تھا. ایک وقت تھوڑا سا کھانے لگا، بہت عبادت کرتا تھا، بہت مشہور ہو گیا تھا. بڑے شیطان نے کوشش کی کہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے. دیکھیے ہر ایک کا کاروباری کا شیطان کاروباری ہوتا ہے، عالم کا شیطان عالم ہوتا ہے، مفتی کا مفتی ہوتا ہے. وہ آپ کو سمجھا دے گا ابھی تو کام کر لو، ابھی آپ کا بزنس ہے، آپ نے ایونٹ مینجمنٹ ہے، یا بزنس ڈیکوریشن کا ہے، یا ہماری ڈیزائننگ کا ہے، یا کوئی بھی ابھی تو کر لو، بعد میں توبہ کر لینا. ہم نے کون سا گناہ کر لینا ہے؟ ہم تو دل تو ہمارا پاک ہے، دل پاک نہیں ہوتا کسی کا بھی. دل تو ناپاک ہونے کے لیے بڑی عمر کے اندر بھی جب بلی پرانی ہو جاتی ہے نا، اگر شکار نہیں کر سکتی تو وہ بھی اپنی دیکھتی ہے چوہے کو گھر کے تو آواز نکالتی ہے. اندر نفس تو جوانی رہتا ہے، وہ گناہ پہ تاکید کرتے ہی رہتا ہے. تو وہ برسیسا جو تھا نا، اس کو کئی لوگوں نے، شیطان کی الگ الگ ٹیم کو بھیجا گیا کہ اس کو تم گمراہ کر دو. اس نے یہاں پورے علاقے میں، آبادی میں دین کو پھیلانے میں اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اس کو یہ وکٹ گرنی چاہیے. تو ان میں ایک شیطان میں ایک چھوٹا شیطان تھا لیکن تھا بہت ہوشیار، اس کا نام ابیس تھا. وہ ابیس نے کہا کہ مجھے آپ موقع دیجئے، مجھے چانس دیجئے، میں اس کو رام کر لوں گا. تو اس نے کیا کیا، ابیس آیا انسان کی شکل میں اور اس نے اپنے ساتھ میں ایک جھپڑی بنا لی، ایک اور بنا لی، اور وہاں عبادت کرنے لگا. اور لوگوں میں مشہور ہونے لگا کہ یار یہ تو ایک ٹانگ پہ عبادت کرتا ہے، کھاتا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا. جب اس طرح برسیسا کے پاس یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ بزرگ آئے ہیں، بزرگ سے ملاقات تو کر لوں میں. بزرگ سے ملاقات کرنے میں کیا ہے؟ دیکھیے بزرگ سے ملاقات میں جیسے فائدہ ہے ایسے نقصان بھی ہے. اگر وہ آپ نے بہروپیہ ہے، وہ عامل ہے، وہ عامل بن کر پگڑیاں پہن کر یہ کر کے وہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ پکڑ کے گراہک بناتا ہے. وہاں تو ایمان انسان کا سلب کرتا ہے. وہاں بھی احتیاط کرنا ہے. آپ کا پیرامیٹر یہ ہونا چاہیے کہ وہ سنت پہ چلنے والا ہے نہیں ہے.
جو سنت پہ چلنے والا ہوگا, سنت سے محبت کرنے والا ہوگا, سنت سے فکر کرنے والا ہے, ان سے ملاقات کرنی ہے, ورنہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی. بہتر تو یہ ہے کہ اپنے شیخ سے ملاقات کریں. اگر میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی آ جائیں اور میرے حضرت تقی عثمانی صاحب میرے شیخ ہوں, ماشاء اللہ آئیے صبح مولا, اگر میرے شیخ آ جائے, میرے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں اور سامنے میرے حضرت تقی عثمانی صاحب دعوت و برکاتہ سامنے ہوں, تو میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف مڑ کے دیکھوں گا بھی نہیں, میرے شیخ کے پاس جاؤں گا. میرے لیے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے, اور میرے لیے سب کچھ وہی ہے, کیونکہ مجھے اس در سے ملنا ہے, میرے اس کے نصیب لکھی ہوئی ہے. آدمی جو بھٹکتا ہے نا, اس کے پاس جاتا ہے, اس کے پاس جاتا ہے, فلانے کے پاس جاتا ہے, وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا. اچھا, وہ برسیسا کے پاس کیا آیا, ابیض آیا, اور آنے کے اس نے عبادت کی, وہ اس سے ملنے آیا. تو ملنے کے لیے آیا, بولا کہ میں بھی عبادت کرتا ہوں اتنے عرصے سے. تو اس نے کہا کہ میں تم کو ایسا دکھاتا ہوں, میں تو یہاں سے اتنا چلا کرنے کے لیے آیا ہوں, یہاں سے چلے جاؤں گا میں, لیکن میں چاہتا ہوں تم میری جگہ سنبھال لو. اور جگہ سنبھالنے کے اندر یہ ہے کہ میں تم کو کچھ ایسے منتر سکھاتا ہوں اور ایسے علاج بتاتا ہوں کہ جو نا علاج ہو اس کو تم علاج کر لو گے. کبھی کوئی زندگی کے اندر میری ضرورت نہیں ہے, میں تو اپنی یہ ذکر فکر کے اندر, بولو تم ذکر فکر کے اندر, لیکن کبھی کوئی انسان کے اوپر موقع پہ آ جاتا ہے, اس نے اس کو سکھا دیا کان کے اندر. اب یہ ان کا شیطان کا کیا کام ہوتا ہے, ان کو تو سکھا دیا, لیکن لوگوں میں بات پھیلا دی کہ یہ بزرگ جو ہے برسیسا ہے, اس کے پاس وہ ذکر عمل ہے کہ جو نہ بیمار کیسا بھی ہو اس کو شفا مل جائے گی. اب کبھی کبھی لوگ اپروچ کرنے لگ گئے, مشہور ہو گیا کہ یہ کرتا, پڑھ کے دم کرتا اور اس کا شفا ہو جاتی. اس وقت کے جو بادشاہ تھے, نام ذہن میں نہیں ہے, وہ اس کی بیٹی بیمار ہوئی, جوان بیٹی تھی. جب بیمار ہوئی تو علاج کر دیا, ڈاکٹر نے کہہ دیا لا علاج ہے, اس کا علاج نہیں ہو سکتا. لوگوں نے مشورہ دیا وزیر نے کہ یہ ایک برسیسا اس کا علاج کر سکتا ہے. یہ برسیسا کے پاس بادشاہ لے کر آیا, اور برسیسا سے نے اس کو دم کیا, علاج کیا, وہ مچھی ٹھیک ہو گئی. کچھ گھنٹے وہاں رہی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گھنٹوں میں رہنے کے بعد ٹھیک ہو گئی ہے, تو اس کو تم ایسا کرو ہم یہیں رکھ لیتے ہیں. وہیں اس کو سیکیورٹی بار بٹھا دی, اس کو اس نوجوان لڑکی کو وہاں رکھ لیا. بولا 3 دن کا یہاں رکھ لیجیے. دیکھیے شیطان کان میں ڈال رہا ہے نا بات. 3 دن جب اس نے کیا تو ٹھیک, بزرگ ہے تو کیا ہو گیا, بزرگ کتنا بھی کیسا بھی بزرگ ہو جائے, لیکن نفس اور شیطان تو ساتھ میں لگا ہوتا ہے. اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا. جب ساتھ رہے گا, ایک بچی جوان ہوگی, ساتھ رہے گا, زنا اس نے کر لیا. جب زنا کر لیا تو اسی شیطان نے جا کے لوگوں میں بات پھیلا دی, اور پھیلا دی تو اس کو ڈر لگا کہ اب وہ بات پھیل گئی ہے تو مجھے تو بادشاہ کو پتہ چلے گا, مار ڈالیں گے. اس نے کیا کیا, اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس نے وہاں دفنا دیا. بادشاہ کو اس نے اطلاع کر دی, وہ انسان کے روپ میں گیا کہ بچی کہاں ہے, ڈھونڈنے لگے کہ تم برسیسا کو باہر نکالو, زمین کو کھودو, وہیں پہ اس کی لاش ہے. وہ لاش نکل آئی. برسیسا کو اریسٹ کر لے گیا. جب اریسٹ کر لیا تو اس کو بادشاہ نے کہا کہ تم نے یہ بچی کی لاش ہے, اس کا سر قلم کر دو. اس کو سر قلم کرنے کے لیے گئے نا, تو وہی جو ابیض تھا نا شیطان, اس کے پاس آیا. اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری رہائی کروا سکتا ہوں, تمہاری میں رہائی کروا سکتا ہوں, تم مجھے اگر سجدہ کر دو, تم مجھے سجدہ کرو کہ رہائی کروا دو. اس نے اس کو سجدہ کر دیا. جب سجدہ کیا, سجدے کے اندر ہی اس کا سر قلم کر دیا گیا. کفر کیا, خون کیا, مرڈر کیا, سجدہ کیا, ایمان سے گیا. اتنی بڑی عبادت, پوری زندگی کی ریاضت تھی. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم ریاضت کریں گے, ہم جا کر عمرے کریں گے, ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں گے تو بچ جائیں گے. یہ اصل چیز ہے صحبت. اگر صحبت ہوگی, صحبت سے ملتا کیا ہے, دیکھیے ہے نا, ٹائم تو کبھی آج لمبا ہوگا. صحبت سے یہ ملتا ہے کہ انسان جب تعلق ہو جاتا ہے نا, تو ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے, ہمارے دوست بیٹھے ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن میری دعا میں کبھی کمی نہیں آتی. ہم ایک تعلق ہو گیا نا, ہمارا تعلق ہو گیا. جب تعلق ہو جاتا ہے نا تو انسان روتا ہے, مانگتے ہیں اللہ سے, اور غرض کیا, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی میرے سے غرض نہیں ہے, میرے سے آپ کی غرض نہیں, صرف اللہ کی محبت کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں. جب اللہ کی محبت کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو وہ فرشتوں کو آواز دیتے ہیں, اللہ پاک دیکھو یہ میری محبت پہ جمع ہوئے, مجھے بھی نہیں دیکھا, جنت کو بھی نہیں دیکھا, جہنم کو بھی نہیں دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, ہم صرف اللہ کی محبت پہ جمع ہو رہے ہیں. جب اللہ کی محبت پہ جمع ہو رہے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ برسیسا کا جب انجام ہوا, اس کے بعد سے یہ کئی اشعار لکھے گئے, کئی باتیں آئی کہ بھئی اصل چیز ہے صحبت. آپ نے صحبت اختیار کر دی, اور صحبت میں تعلقات بنانا ہے, اور ریگولر انسان آتا ہے جاتا ہے تو انسان کا ایک قلب کے قریب ہو جاتا ہے, نظر کے قریب ہو جاتا ہے. میں اللہ الصمد کی بات کر رہا تھا. مجھے 40 سال لگے, 40 سال تک میری سمجھ میں نہیں آیا. میں پہلے یا سمد کا کورس کیا گیا, پھر اللہ الصمد کا بنایا گیا, ہمیں بتایا گیا. اس کے بعد مجھے ایک اور ذکر کیا گیا, بتایا گیا, وہ 4.25 لاکھ دفعہ, مجھے 1.25 لاکھ دفعہ 3 دفعہ کروایا گیا. اس کی میں پھر کبھی انشاءاللہ رمضان کے بعد بات کروں گا. لیکن پہلے اللہ الصمد کو سن لیجئے, اور تھوڑی سی لا الہ الا اللہ کی بات کرنی ہے. یہ اللہ الصمد کا میں نے کہا نا, سن تو لی تھی ہم نے, کتابوں میں بھی پڑھ لی تھی, لیکن جب نصیب میں ہوتا ہے تبھی انسان کو ملتا. اب یہ اس کا یہ واقعہ سن لیجئے.
جو میں 40 سال کے بعد سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر بہت غور و فکر کیا. آپ بھی ذرا غور سے سنیے گا, دل کے کان سے سنیے گا, سننے کے بعد اس کو تھوڑا غور و فکر کیجیے گا, آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرماتے ہیں, عطا اللہ شاہ بخاری ہمارے بڑے بزرگوں سے گزرے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے عام آدمی نہیں ہیں جس کی زندگی ریل میں یا جیل میں گزری ہے. آدھی ریل میں گزری, آدھی جیل میں گزری, اور ختم نبوت کے لیے انہوں نے اپنی جان تقریباً سب قربان کر دی. ٹھیک ہے, وہ اپنے لکھتے ہیں جیل میں ہیں. میں جیل میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا ہے. قرآن کریم کا ترجمہ ہمارے عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ شیخ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے اس کا قرآن کریم میں, ہمارے مشائخ حضرات اور جو پڑھتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو یہ ضرور اس کو پڑھا جاتا ہے نا. لیکن آج ہمیں تو اردو اس کی سمجھ میں نہیں آتی, آج کے نہیں پڑھنا چاہیے کسی کو. جیسے ویسے بات سے بات میں شیئر کر رہا ہوں. جو حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا ہے, میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کیا. جب میں اللہ الصمد پر پہنچا, تو دھیان دیجیے گا, نکل جائے گی بات. مجھے 40 سال بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے دوستوں. 40 سال تک میں پڑھتا رہا, 2 دفعہ سوا لاکھ کر لی, سمجھ میں بات نہیں ہے. اب یہ جب 1 سال 2 سال پہلے سمجھ میں آئی. جو حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا ہے, میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کیا. جب میں نے اللہ الصمد پر پہنچا تو اللہ الصمد کا جو معنی شاہ عبد القادر نے کیا تھا اور میں نے اس سے پہلے نہ سنا تھا نہ پڑھا تھا. حضرت نے اللہ الصمد کا معنی کیا تھا کہ نراس ترک, ایک الفاظ لکھا تھا اس کے ترجمے کے اندر, قرآن کریم کے اندر اب بھی ہے اس کا. اللہ الصمد کا سمد کا معنی ہے نراس. نراس ہوتا ہے نا, پیسمسٹک انگلش میں کہتے ہیں, نراشواد کہتے ہیں. ہر چیز اس کو ڈارک اندھیرا نظر آتا ہے, اس کو پیسمسٹک کہتے ہیں. ترک کرنا, اس کو ترک کرنا, اس کو چھوڑ دینا, ترک ہوتا ہے نا, نفی ہے ترک. ٹھیک ہے, تو حضرت نے اللہ الصمد کا معنی نراس ترک لکھا ہوا تھا, جو مجھے سمجھ میں نہ آیا. میں بڑا بے چین ہو گیا. پھر مجھے خیال آیا جیل میں ہندو پنڈت بھی قید میں ہے, اس سے نراس تک کا معنی پوچھا جائے. ہندو پنڈت, دیکھو ہندو پنڈت کی کہاں نظر ہے, کیسی نظر ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. اور ہم مسلمانوں کے لیے ایسی قرآن کریم کی کتاب ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ہم اس کے اوپر کوئی دیکھتے ہی نہیں, ریفرنس ہی نہیں کرتے. برکت کے لیے پڑھ لیتے, حفاظت کے لیے پڑھ لیتے. جیل میں میں نے ہندو پنڈت بھی قید میں تھا, میں نے اس سے نراس ترک کے معنی پوچھتا ہوں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں, اب سنیے مزہ آ جائے گا. میں اس پنڈت کے پاس گیا, اسے ساری بات کی اور پوچھنا چاہا تھا کہ پنڈت جی کہ یہ اللہ الصمد کیا چیز ہے. پنڈت وجد میں آ کر جو جھومنے لگا. ہندو ایک ہے, اس کو پوچھ رہے ہیں کہ سمد کا کیا معنی ہے, تو وہ جواب نہیں دے رہا ہے, وہ بس جھوم رہا ہے. وہ جھومنے لگا. میں کافی پریشان ہو گیا. میں نے معنی پوچھا ہے, اسے دیکھو کیا ہو گیا ہے. کافی دیر کے بعد وہ اپنی کیفیت اور ہوش میں واپس آیا تو میں نے اس سے کہا, اللہ کے بندے, میں نے تو تجھے نراس ترک کا معنی پوچھا تھا اور تو پنڈت نے جواب, وہ تو وجد میں آ گیا اور ایسا مست ہو گیا. پنڈت نے جواب دیا, تو سن سکے گا. مسئلہ تھا نا, مسئلہ بولتے ہیں نا, مسلمان سے کہا کہ تو سن سکے گا, سننا ہے سمد کا معنی. ہندو پنڈت کہہ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, پنڈت نے جواب دیا, سن سکے گا تو. میں نے جواب دیا, ہاں کیوں نہیں. پنڈت بولا, تو پھر سن. نراس ترک سنسکرت کا زبان کا لفظ ہے, سنسکرت زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے وہ جس کام کا کوئی روک نہیں سکتا ہو, وہ جس کا کام کوئی روک نہ سکتا ہو, وہ جس کا کام کوئی روک نہ سکتا ہو, اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا. اس کو اللہ الصمد کہتے ہیں. میں پھر ترجمہ کرتا ہوں, وہ جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا ہو. اللہ چاہے کہ میں نے کام کرنا ہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا. اللہ چاہے کہ میرا کام نہیں ان کا کرنا تو دنیا کے تمام مخلوق, تمام مشائخ, تمام پیغمبر, تمام اللہ والے, تمام بزرگ چاہیں دعائیں کر لیں, سب کچھ کر لیں. اللہ نہ چاہے تو نہیں کر سکتا. اللہ چاہے تو ہی ہو سکتا ہے. اس کو سمت کہتے ہیں. میں ہمیشہ دوستوں سے, میں کیوں پورے سال میں نے دیکھیے 2-3 سال سے محنت کرتا ہوں کہ بھائی قل اللہ زیادہ پڑھو. اللہ الصمد اس کے اندر آتا ہے, کہیں اللہ الصمد نہیں لکھا ہوا, اس کے اندر اللہ الصمد ہے. کوشش کیجیے جتنا قل اللہ پڑھیں گے ایسے توحید آئے گا, ایمان آئے گا, یقین آئے گا, اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا, اللہ الصمد کی کیفیت آئے گی. اللہ الصمد کی کیفیت کس کی آئے گی؟ کسی کے آپ محتاج نہیں ہوں گے. بیمار ہوں گے, ایسے بیمار ہوں گے کہ چلتے پھرتے بیمار ہوں گے. مالی طور سے ہوں گے, ایسے ہوں گے کہ چلتے پھرتے ہوں گے. آپ ایسے محتاج نہیں ہو جائیں گے کہ بالکل آپ کسی کوئی آپ کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے, اٹھا کے لے جا رہا ہے, اسٹریچر میں لے جا رہا ہے, اس پہ پڑے ہوئے. یہ اللہ الصمد کی یہ کیفیت ہے. اس کے اندر اللہ حد کا اللہ الصمد ہے. ہم روزانہ کی, ہم نے ہمیشہ کہا ہے 100 دفعہ یا 200 دفعہ معمول اپنا بنا لیں. جو پڑھ سکتا ہے 100-200 دفعہ پڑھنا اللہ
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ نہیں پڑھنا، شروع میں پڑھ لیا آخر میں پڑھ لیا، ایک آدھ دفعہ درود شریف آگے 2-3 دفعہ پڑھ لیا بعد میں پڑھ لیا۔ سورہ اخلاص کو جتنی پابندی سے آپ پکڑ لیں گے، جتنا توحید ہوگا، جتنا اللہ سے یہ ہونے کا یقین ہوگا، اتنا زیادہ تقویٰ آئے گا، اتنا خوف خدا آئے گا۔ جب خوف خدا آ جائے گا تو باقی چیزیں آپ کو گریوی میں مل جائیں گی۔ اور کیا ہے، ہم ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے، چلے آپ یہ ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے، بزی ہیں کہ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ فرض نماز پڑھ لی، 10 دفعہ پڑھ لیا۔ وہ اس کی بھی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، کتاب سے پڑھ کے سنائی تھی کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھنے کے لیے 1-1.5 منٹ لگتی ہے، 10 دفعہ پڑھ لیجئے۔ آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد کل اللہ پڑھ لیجئے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم درود شریف پڑھ کے کل اللہ پڑھ لیجئے، بہت جگہ کل اللہ پڑھ لیجیے۔ 1-2 نفل کوئی پڑھتے ہیں، مغرب کی پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، فجر کی پڑھتے ہیں، چاشت کی پڑھتے ہیں، اس کے اندر 11 دفعہ کل اللہ پڑھ لیجیے، اللہ الصمد آپ کو مل جائے گا۔ اللہ الصمد کے اوپر پابند ہو گئے۔ اس کا میں اس وقت دیکھیے، اس وقت حالات نہیں ہے میں کہوں کہ 1.25 اللہ الصمد پڑھ لیجیے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ اس کے اندر ممکن ہے، نہ یہ ہمارا ذوق کا سب زمانہ ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے صرف جو روٹین وہ ہو جو پرماننٹ ہم استقامت کے ساتھ کر سکے، آپ اس کو کر لیجیے۔ وہ جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا، وہ اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا۔ اللہ سمجھیے، شاہ صاحب فرماتے ہیں بس اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا، پتہ نہیں کہ کب تک میری یہ کیفیت رہی۔ قل اللہ احد اللہ الصمد۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے ملفوظات میں، اپنے باتوں میں یہ لکھی ہے۔ پھر میں وہ شعر پرسوں والا دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ یہ اس وقت اسلام آباد میں یہ سیاست چل رہی ہے نا، تو ایک طرف پوری دنیا کی سیاست ہے، ایک طرف ہمارا وائس رائے بیٹھے ہیں۔ تو اس زمانے میں وائس رائے ہمارا ایمبیسیڈر ہے، اس کو میں وائس رائے کہتا ہوں، امریکن ایمبیسیڈر۔ تو اس زمانے میں جب انڈیا میں تھا تو لکھنؤ کا زمانہ تھا، تو اس وقت انڈیا، آپ کو پتہ ہے انڈیا کو برٹش کنٹرول کرتا تھا، تو ان کے وائس رائے جب اس شہر میں آتے تھے نا تو سب کو حکم ہوتا تھا وہ ہالیڈے ہے، چھٹی ہے، چھٹی کر دی جاتی تھی، اور سب کو کہا جاتا تھا کہ روڈوں پہ آ جاؤ، اس کا استقبال کیا جائے۔ اس زمانے کے اندر استقبال کے اندر وہ یہ ہمارے والے پھول نہیں کم ہوتے تھے، کاغذ کے پھول ہوتے تھے، وہ اصلی پھول بھی ہوتے تھے، قربت کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں جب یہ لکھنؤ کے اندر وائس رائے صاحب آئے وہاں پر، تو وہ اتفاق سے حضرت غنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تھے، اور ہمارے بزرگ خواجہ صاحب عزیز الحسن صاحب مزدور رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حکم تھا کہ جتنے بھی گھروں کے اندر ہو، مرد حضرات روڈوں پر آئے، ان کا استقبال کیا جائے، ہاتھ ہلایا جائے۔ یہ وائس رائے ہوتا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی وہی وائس رائے ہے۔ ہم آزاد تھوڑے ہوئے ہیں، آزادی ایک اور کوئی چیز ہوتی ہے، آزاد ہونا کچھ کوئی اور کام ہے، اس کے اوپر کبھی سیاسی بات ہو جائے گی، کہیں اور بات کریں گے۔ تو سب اس کو وہاں جمع کیا گیا، تو مزدور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر بھی ہیں، تو انہوں نے کہا، جب یہ دیکھا نا تو غنی پھول پوری کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ایک شعر پڑھا، وہ میں نے سنایا تھا منگل کو، آج منگل ہے نا، اتوار کو سنایا تھا، پھر سن لیجئے، میں اس کو کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، آپ کے لیے بھی ایک دفعہ اور سنیے۔ رنگ ریلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ رنگ جتنے ہیں نا، یہ سب پھول آپ کو دنیا نظر آتی ہے، چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کل یہ شام کو چلے گئے وائس رائے تو پاؤں میں پھول آ گئے، خزاں آ گئی، کچھ نہیں ہے، عارضی زندگی ہے نا۔ یہ آج میں نے اسی لیے ان سے کہا کہ اب اتوار کو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ کون سی ہے اتوار کے پڑھنے کے لیے ہم نے کون سا سبجیکٹ لیا ہے؟ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، ہے نا، وہ ہم نے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اتوار کے لیے انشاءاللہ میں نے ریکویسٹ کی ہے، کوئی ساتھی کو یاد ہو تو اس کو ضرور پڑھے۔ تو یہ کاغذ کے پھول ہیں، پھول جانے کے بعد وائس رائے چلے گئے، زمین پہ گرے، پہاڑ کے بچے لے گئے، لوٹ پوٹ کر کے چلے گئے، اب وہ وہاں بیٹھے موجود ہیں۔ اب یہ ایک اور شعر پڑھتے ہیں، میں نے وہ بھی پڑھا تھا، وہ دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں۔ بہر کیف یہ تیری ہستی نہیں، بہر کیف یہ تیری ہستی نہیں، امان سنیے گا، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے، یہ رہ گزر ہے، پرماننٹ نہیں ہے، باتھ روم میں ہمیں زندگی نہیں گزارتے، رہ گزر یہ دنیا ہے، بستی نہیں ہے، رہ گزر دنیا ہے، یہ بستی نہیں ہے، جائے عیش و عشرت یہ مستی نہیں ہے۔ یا کہاں مستی کرنے کا، اس کا ہمارا وقت ہے، اپنے کام سے کام کریں، کام سے کام لگے ہوئے رہیں اور آگے ختم کر دیں۔ کتنا وقت ہے؟ 2 واقعات اور سنانے ہیں، اس کے بعد کیفیت کی بات ہے۔ ایک تو ہمارا وہ لوہار کا میں نے پہلے سنایا تھا، اور جب لوہار تھا عبداللہ بن مبارک کا واقعہ تھا، انشاءاللہ وہ ہم سنڈے ہے نا، اس کے بعد اب جمعرات کو ہے، جمعرات کو سناتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کیفیت کی بات تھی، میں نے کہا نا تقویٰ ہمارا آئے گا یہ چاروں چیزوں کو اپنانے کے بعد، یہ تقویٰ اللہ کا خوف آئے گا۔ جب اللہ کا خوف آئے گا، یہ چاروں چیزوں کو آپ کریں گے کہ صحبت سے بھی، استقامت سے بھی، حفاظت سے بھی، گناہوں سے دوری کے بعد بھی، یہ چاروں چیزوں کرنے کے بعد آپ کی کیفیت بنے گی۔ جب کیفیت بنے گی نا، جب اللہ سے بات کریں گے، وہ آپ کی جو مزہ، دنیا کا صدر ہو،
وزارت ہو، مال ہو، فیکٹری ہو، کام ہو، کاج ہو، وہ ایک طرف، اور اللہ سے مانگنا اور اس کیفیت کے ساتھ مانگنا، آہ فگا کرنا، عاجزی کرنا، اس کی بات ہی اور ہوگی. لیکن یہ ہوتا ہے، یہ فوراً نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دوست ساتھی جتنے بھی ہیں کوشش کر کے ہماری جو مجلس ہے نا اس چیز کی پابندی کرے. اگر آپ کو عمران خان وہاں سے کہہ دے کہ بھائی تمہیں وہاں اسلام آباد پہنچیے، نو کانفیڈنس موومنٹ کا ہے، تمہارا ووٹ ڈالنا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے آج میرے شیخ کی، اقبال شکور کی منگل کی مجلس ہے، میں وہاں جاؤں گا، میں تو بات بنے گی. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. میں نے دوست کو دیکھا ہے، یہ ماں باپ کی خدمت ہو، شیخ ہو، یہ بات اور ہوتی ہے. میں نے یہ دیکھا کہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے دوست یہاں یوسف بھائی بیٹھے ہیں، یوسف بیٹھے، وہ جانتے ہیں، اس کے لیے میں نام نہیں لیتا. میاں بیوی بیٹھے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، کھانے کے لیے خود کی ہے، اور ان کی اینیورسری ہے، اور ماں نے بلایا بیٹا ادھر آ جاؤ، گاڑی سٹارٹ کر لیے، گاڑی بند کرے گا، بیوی تیار بن کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ ماں کی خدمت میں چلے جائے گا، آج ہمارا پروگرام کینسل. وہ شخص کو میں دیکھ رہا ہوں یوسف بھائی، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہو رہا ہے. ابھی وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، اس کا سونا ہو جاتا ہے. یہ ماں باپ کی خدمت دو چیز سے، ماں باپ سے اور شیخ سے ملتا ہے. ماں باپ اور شیخ سے ملتا ہے. دونوں کی جتنی کر سکتے ہو خدمت کر لیجئے. خدمت یہ ہے کہ آنا ہے، ملنا ہے، اور جو ان کی جو باتیں ہیں وہ عمل زندگی کے اندر کرنا ہے. جب عمل کریں گے زندگی کے اندر، آپ کو ذکر اذکار کریں گے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے 1 منٹ کا بھی. آپ یہاں سے جاتے ہیں، میں یہاں سے جاتا ہوں، مجھے 3 منٹ لگتی ہے. میں جاتا ہوں وہاں پر مکہ مسجد میں 3 منٹ لگتی ہے. تو میں نے ایک دن سوچا کہ میں 3 منٹ لگتی ہے، یہاں سے جاتا ہوں تو فلاح خیر اللہ، اور آیت الکرسی پڑھتا ہوں، پھر ہماری جو دعا انس ہے وہ پڑھتا ہوں، پھر ہماری جو پہلا سبق صبح سے شروع ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا. یہ ہمارا کسی کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. 70,000 فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمارے گرین کتاب کے اندر ہے. پہلا سبق ہمارا یہ صبح وہ شروع کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ میں وہاں سے جاتا ہوں، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں. ایک دن میں نے ٹرائی کی کہ ایک کی بجائے میں نے 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھا. پھر میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا پڑھی تو آدھی منٹ میری بڑھ گئی. اب میرے پاس اتنی گنجائش ہے کہ میں آدھی منٹ تو میں 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں. آدھی منٹ میں نے بڑھا دی، آدھی منٹ بڑھ گئی، کوئی بات نہیں، 1 منٹ بھی بڑھ جائے تو آپ کے پاس صبح سے رات اسکیجول بنا ہوا ہو. نماز کا بنا ہو، نماز کی صورتوں کا بنا ہو کہ آپ فجر میں سنت میں یہ پڑھیں گے. سنت کیا ہے؟ قل یا الکافرون قل اللہ احد. اس میں آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. جا کے مسجد میں نماز پڑھیں گے. سنت گھر میں پڑھیں گے، حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی گھر میں پڑھنے کے لیے، آپ گھر میں پڑھیں گے. تو جو اعمال کرنے، اعمال کے بغیر بات نہیں بنے گی. اعمال آپ کر لیں گے، استقامت کے ساتھ کر لیں گے تو جا کر پھر گناہوں کا ترک کریں گے. ترک کرنے کے بعد وہ اسباب گناہ کو چھوڑ دیں گے، تب کیفیت جا کے بنے گی. اس کے بعد کیفیت نہیں بنتی. اصل مقصود کیفیت ہے. اب دیکھیے آپ ذکر کتنا کریں گے. شیطان سب سے زیادہ بڑا ذکر کرنے والا تھا. کوئی زمین ایسی کہ کوئی ٹکڑا ایسا زمین کا نہیں تھا جس نے وہاں سجدہ نہ کیا ہو. ہم کتنے سجدے کریں گے؟ اس کے بعد بھی وہ مردود ہو گیا. اور پھر ذکر کرنے والے تو فرشتے بہت سارے ہیں. اللہ پاک کو ہماری ذکر کی نہیں، ہمیں وہ قرب عبادت تو ان کے پاس بہت ساری ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے. اللہ پاک کے پاس اہمیت ہے قرب ندامت کی ہے، آنسوؤں کی ہے، آہ فگا کی ہے، رونے کی ہے، آنسوؤں کی ہے. اس کی اللہ کی قیمت ہے. وہ تو فرشتے بہت ہے. طواف جیسے یہاں کعبۃ اللہ، ایک اوپر کعبۃ اللہ ہے. یہ جو یہاں طواف کرتے ہیں، وہاں جو طواف ایک فرشتہ کرتا ہے، قیامت تک دوسرے اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی اس کی طواف کرے. اتنے فرشتے عبادت کرنے والے، تو ان کو وہاں تو بہت ساری عبادت ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ ہماری قرب ندامت ہے. ہم اللہ سے قرب ندامت کیفیت کے بغیر نہیں آتی، آنسو نہیں آتی، سجدے میں جا کے نہیں آتی ہے، مانگنے سے نہیں آتی. یہ آتی ہے تسلسل کے ساتھ، صحبت سے. صحبت کے بغیر نہیں آئے گی. اگر صحبت کے بغیر رہو گے تو وہی برسیسا والا واقعہ یاد کر لیجئے گا، دل میں بیٹھ کے یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے، بنا لیجئے کہ برسیسا کہیں میں نہ آ جاؤں میں. کیونکہ جب صحبت سے محبت ملتی ہے، اور محبت اور عشق کے بغیر بات نہیں بنتی. میری خشک آنکھیں ہیں خدایا اس کو چشم تر کر دے. ہے نا، خشک آنکھیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگیں گے کب؟ جب ہمارے پاس یا تو آدمی بیمار ہو یا ضرورت مند ہو تو اللہ سے مانگتا ہے، یا بیمار نہ ہو، تندرست ہو، پھر اس کے اندر کیفیت پیدا ہو. اور ضرورت مند نہ ہو پھر اللہ سے روئے مانگے تو اس کی بات ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر یہ 2 میں نے واقعے، ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا، وہاں بھی وہی کیفیت کے اندر ان کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے. وہ بھی پہلے سنا چکا ہوں، لیکن دونوں کی کچھ اور باتیں ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ وہ ہم جمعرات کی صبح کریں گے. کوشش کیجیے جمعرات کی صبح ہمارا ناشتہ ہوتا ہے. ناشتہ تو یہ ہے کہ ہم روحانی غذا دیتے ہیں
تو جسمانی غذا بھی تھوڑی سی ملنی چاہیے، اس کے لیے کر لیتے ہیں. مقصود یہ نہیں ہے کہ ناشتہ کرنے کے لیے آپ آتے ہیں، آپ ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، مجلس کے لیے آتے ہیں. تو الحمدللہ الحمدللہ یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں سے کچھ کھا پی کے جاتے ہیں. اگر نہ کھائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا احسان ہے، میرا احسان نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ جمعرات کو 100% ہماری اٹینڈنس ہو، اس کے اندر شارٹ پڑ جائے ہماری. ہاں اگلی جمعرات ویسے بھی روزہ، اگلی جمعرات یہ جمعرات ہے، اگلی جمعرات تو ویسے بھی نہیں ہوگا، روزہ ہوگا سب کا نا. اور روزہ ضروری اس دفعہ رکھنا ہے. 3 اعمال ایسے ہیں بخاری شریف کے اندر ہے، 3 روزے، وطر پڑھ کے سونا ہے، اور چاش کی نماز پڑھنی ہے. میں نے یہ آپ کو فیملی کے اوپر سب کو بھیجا بھی ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا، بخاری شریف کی حدیث نمبر کے ساتھ بھیجا ہے. 3 اعمال ایسے ہیں. ہم گھر سے نکلتے 2 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 4 رکعت پڑھ لیجیے، 2 رکعت پڑھ لیجیے، 3 دفعہ قل اعوذ پڑھ لیجیے، 11 دفعہ پڑھ لیجیے، جتنا جس کو جو پڑھنا ہو پڑھ لیجیے. میں پریفر یہ کرتا ہوں کہ ایک تبارک، دوسری میں مزمل پڑھ لیں اگر کسی کو یاد ہے تو. 2 رکعت چاش کی نماز، 3 روزے، 13 14 15، اور وطر کی نماز. تو ہم وطر تو الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں 13 14 15. ہمارا تو یہ جمعرات ہے، اگلی جمعرات ہمارا روزہ ہوگا تو ہماری مجلس نہیں ہوگی. تو اس جمعرات کو کوشش کر کے ہم، اگر ہمیں ساتھی یا کامران یا کوئی اور ساتھی مل گئے تو ہم وہ جو پڑھنے کا جو ہے، کیا ہے، جگہ جی لگانے کی، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ ہم نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. اور ہماری جمعرات کی مجلس ہوگی، اس جمعرات کو نہیں ہوگی، آدھا گھنٹہ اس جمعرات کا، آدھا گھنٹہ اس جمعرات کا، 1 گھنٹے کی ہماری مجلس ہوگی یہ انشاءاللہ. تو میں ناشتہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑا سا بہتر کراؤ تاکہ جسمانی خوراک بھی انسان کو مل جائے. ہماری 6:20 پہ 6:20 میں نماز ہے. ہمارے ساتھ نماز پڑھی سب، آپ پہنچ جائیے. ایک دن قربانی دے دی، تھوڑی دور اڑ جائیے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، لوگ دوست کہتے ہیں کہ آپ تقریر کم کیا کریں. تقریر تو ہمیں یوٹیوب پہ بہت مل جاتی ہے. آپ آدھا گھنٹے کا نہیں تو 15-20 منٹ کا ذکر کروایا کریں، مراقبہ کروایا کریں. وہاں ہمیں وہ چیز نہیں ملتی ہے. میں نے کہا بھاگ تو نہیں جاؤ گے 15-20 منٹ کا کروں گا تو میں تھوڑے دن کی بات ہے. شیخ کی تقریر ہمیں وہاں نہیں ملتی. تو میں نے کہا جوش والی بات ہے، 15-20 منٹ کے اندر کچھ یہاں سے کچھ ہمارے الفاظ کے ساتھ اور تھوڑے سے ذکر کے ساتھ. اور ماشاءاللہ مفتی حیات صاحب نے ذرا آپ بولیے تو کیا کہہ رہے ہیں. ہاں سب کچھ تو مل جاتا ہے، ساری تقریریں بھی مل جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ نسبت انسان کی ہوتی ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو شیخ کی تقریر تو ہمیں کہیں نہیں ملے گی. جو حضرات یہ باتیں کہتے ہیں وہ بھلے دوسروں کو سنتے رہیں، شیخ کو نہ سنیں، ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے نبی کے پاس بڑے شوق سے آیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے بارہا سنا، فرماتے تھے میں چھوٹا سا بچہ تھا اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا. تو میں دیکھتا تھا مریدین آیا کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے حضرت کی مجلس میں. حضرت کچھ فرما رہے تو بھی سنتے تھے، نہیں فرما رہے ہوتے تھے تو بھی حضرت کو دیکھ کر جو ہے وہ اس سے فیض حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ صحبت، اس لیے حاجی بھائی نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت 3 طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ والوں سے انسان خط و کتابت کے ذریعے رابطے میں رہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں جا کر بیٹھے. تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ والوں کی کتابوں کو پڑھ کر انسان جو ہے وہ حاصل کر. یہ یوٹیوب وغیرہ کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس سے کتنا فیض ملا. بلکہ مولانا سعد صاحب جو اس وقت تبلیغی امیر ہیں پوری دنیا کے، انہوں نے یہ بات فرمائی. اس زمانے میں میں نے بات سنی تھی، جس زمانے میں تو یہ موبائل وغیرہ کا اتنا رواج عام نہیں تھا، یوٹیوب وغیرہ کا. فرماتے تھے یہ کیسٹ وغیرہ جو ہے نا، اس نے صحبت سے محروم کر دیا. لوگ کیسٹوں پہ سنتے رہتے ہیں، ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، وہ ریکارڈنگ سنتے رہتے ہیں، تو وہ بات سے بات ہی پھیلے گی. آپ خود آ کر بیٹھیں گے تو اس سے جو ہے وہ ایک نورانیت جو ملے گی وہ کیسٹوں پہ اور وہ آواز کے لیے مل نہیں سکتی. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نبی کو کبھی بھی نہ بھیجتے، خود کتابیں اتار دیتے. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں میرے خیال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے محرومی کا سبب تو بن سکتی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے مقربین و محبوبین کے دربار سے بھی دور کر دیں گی. کوشش یہ ہو کہ شیخ کی بات ہو، شیخ کے پاس آ کر انسان بیٹھے، شیخ کو دیکھے، شیخ کو سنے. اس سے جو فائدہ ملے گا وہ کسی عام چلتے پھرتے لوگوں کی یوٹیوب، بلکہ یوٹیوب پہ تو بہت سی بے سند باتیں بھی ہوتی ہیں. کوشش ہو کہ انسان جو ہے نا وہ ان سے اجتناب کرے تو بہتر ہے. جزاک اللہ. تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا 10 منٹ ٹائم تو ہو گیا ہے. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو، بد کردار نامہ و سیاہ.
تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس سادم میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنی پلا دے، جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ جل جلالہ۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو نظر آئے دیکھوں جدھر، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. سر کو جھکا لیجئے قلب کی طرف، الٹے ہاتھ کی طرف، اور اپنا دنیا مافیا سے اپنا دھیان ہٹا لیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ جو ہارٹ کی بیٹنگ ہے، جب سانس لیجئے پھر تھوڑی دیر کے لیے روک لیجئے اور ہارٹ کی بیٹنگ سنیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات میرے قلب جذب کر رہا ہے، اور میرا قلب جو بیٹنگ ہو رہی ہے وہ اللہ 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 پڑھ رہا ہے. زبان کو تالو سے لگا لیجئے، سانس لینا شروع کیجئے، کمر کو اپنی بالکل سیدھی کر لیجئے. اب دل کی جو آواز ہے، اپنی اس کی بیٹنگ ہے، اس کو سنیے. تصور کیجئے کہ اللہ اللہ، اور تصور کرنا ہی اصل میں ہے ہی اللہ اللہ کہہ رہا ہے. وہ پہلے تصور بنے گا، پھر یقین کی کیفیت بن جائے گی. اب سانس نکالیے، سانس لیجئے نکالیے، لیجئے نکالیے، دو ذرا ریلیکس ہو جائیے 1 منٹ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر. اب لمبا سانس لیجئے اور روک لیجئے، پھر قلب کی طرف دھیان دیجئے اور قلب کی طرف توجہ دیجئے کہ اللہ اللہ میرا قلب ذکر کر رہا ہے، غیر اللہ نکل رہا ہے، اللہ کی تجلیات جذب ہو رہی ہیں. جیسے سونا چمکتا ہے، اس کی چمک جو رنگ ہے اس کے ساتھ میرا قلب بھی چمک رہا ہے. سانس نکالیے، پھر 2-3 دفعہ سانس لیجئے، نکالیے. سانس کی طرف آپ دھیان نہ ہو، اس کے اندر صرف قلب کی طرف دھیان ہو. آپ سانس کو چھوڑ دیجئے، سانس اپنی طور پہ قدرتی طور پہ وہ چلتا رہے گا. زبان کو تالو سے ہی رکھیے، توجہ اپنی قلب کی طرف رکھیے. سانس کا جو بھی ہے آنا جانا اس کو چھوڑ، صرف قلب کی طرف. دنیا مافیا سے قلب کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے. یہی چیز آپ ظہر اور عصر کی نماز میں جب ہوتی ہے، جب آپ اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے، اس کی توجہ کر کے قلب کی بیٹی کے ساتھ اللہ اللہ کو سنیے، توجہ بنائیے، انشاءاللہ نماز کے اندر آپ کی زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. الحمدللہ. لکھ لیا نا. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، رمضان سے پہلے یا اللہ رمضان والے اعمال کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. قبولیت والے اعمال کرنے کا شوق نصیب فرما دیجیے. جن اعمال سے آپ کا قرب ملتا ہے ان کی محبت اور ان کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ان کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے. ہمارے رمضان کو مبارک بنا دیجیے. عافیت والے، قبولیت والے اللہ اعمال ہم سے رمضان مبارک میں لے لیجیے. یا ارحم الراحمین، ماذا اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کا خاص قرب نصیب فرما دیجیے. نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. خزانہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیجیے. تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجیے. سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. ہم سب کی یا اللہ اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ، باطنی بیماریوں پر یا اللہ ان کو ختم کرنے کی فکر ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. مولا کریم، آج اپنے فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرما دیجیے. ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجیے. نعمتوں کو یا اللہ برقرار رکھیے. مزید ترقیاں ہر عمل میں نصیب فرما دیجیے. ہر طرح کے شر، فتنہ، آزمائش سے، ہر جہت سے حفاظت فرما دیجیے. ہم سب کی یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہر جہت سے حفاظت فرما دیجیے. ہم سب کو اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجیے. اپنی پسند کا مرنا نصیب فرما دیجیے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار فرما دیجیے. دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ہر خیر ہم سب کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجیے. ہر شر سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ.